إن الحمد لله نحمده ونصلي على رسوله الكريم أما بعد أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفثه بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها النبي جاهد الكفار والمنافقين واغلظ عليهم ومأواهم جهنم وبئس المصير۔ تفسیر القرآن کا سبق آج انشاءاللہ ہم سورہ توبہ رکوع نمبر 10 پڑھیں گے۔ ہم پہلے اس کا لفظی ترجمہ پڑھتے ہیں، پھر انشاءاللہ اس کی تفسیر پڑھیں گے۔ یا ایھا النبی، اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، جاہد الکفار، جہاد کیجئے کافروں سے، والمنافقین، اور سب منافقوں سے، واغلظ علیہم، اور سختی کیجئے ان پر، ومأواہم جہنم، اور ان کا ٹھکانہ جہنم ہے، وبئس المصیر، اور وہ بہت بری جگہ ہے لوٹنے کی۔ یحلفون باللہ، وہ سب قسمیں کھاتے ہیں اللہ کی، ما قالو، کہ ان سب نے نہیں کہی کوئی بات، وَلَقَدْ قَالُوا، البتہ یقیناً وہ سب کہہ چکے، کلمۃ الکفر، کفر کی بات، وَكَفَرُوا، اور ان سب نے کفر کیا، بعد اسلامہم، اپنے اسلام لانے کے بعد، وَہَمُّوا، اور ان سب نے ارادہ کیا، بما لم ینالوا، اس کا جو وہ سب حاصل نہیں کر سکے، وما نقموا، اور نہیں ان سب نے انتقام لیا، الا، مگر، ان اغناہم اللہ، اس بات کا کہ یہ کہ غنی کر دیا ان کو اللہ نے، ورسولہ، اور اس کے رسول نے، من فضلہ، اپنے فضل سے، فإن یتوبوا، تو اگر وہ سب توبہ کر لیں، یک خیر لہم، تو بہتر ہوگا ان کے لیے، وإن یتولوا، اور اگر وہ سب منہ پھیر لیں، یعذبہم اللہ، تو عذاب دے گا ان کو اللہ، عذابا علیما، دردناک عذاب، فی الدنیا، دنیا میں بھی، والآخرۃ، اور آخرت میں بھی، وما لہم فی الارض من ولی ولا نصیر، اور نہیں ہوگا ان کا زمین میں کوئی دوست اور نہ کوئی مددگار۔ ومنہم، اور ان میں سے کچھ ایسے ہیں، من عاہد اللہ، کہ جنہوں نے عہد کیا اللہ سے، لئن آتانا، البتہ اگر آتانا، اس نے دیا ہمیں، من فضلی، اپنے فضل سے مال دیا، لنصدقن، تو البتہ ضرور ہم صدقہ کریں گے، ولنکونن، اور البتہ ضرور ہم ہو جائیں گے، من الصالحین، نیک لوگوں میں سے۔ فلما، پھر جب، آتاہم، اس نے دیا انہیں، من فضلی، اپنے فضل سے، بخلوا، تو ان سب نے بخیلی کی، بھی، اس مال میں، وتولوا، اور سب وہ پھر گئے اپنے وعدے سے، وہم معرضون، اور وہ سب روح گردانی کرنے والے تھے۔ فاعقبہم، تو اس رب نے سزا دی انہیں، نفاقاً، سزا کیا دی کہ نفاق میں ڈال دیا ان کو، فی قلوبہم، ان کے دلوں میں، الی یوم القیامہ، قیامت کے دن تک، یلقونہ، جس دن وہ سب ملیں گے اسے، بما اخلفوا، اس وجہ سے کہ جو ان سب نے خلاف ورزی کی اللہ کی، ما وعدہم، جو ان سے وعدہ کیا گیا تھا اس سے، جو انہوں نے اللہ سے وعدہ کیا تھا اس کی خلاف ورزی کی، وبما كانوا یکذبون، اور اس وجہ سے کہ وہ سب جھوٹ بولتے تھے۔ الم یعلموا، کیا ان سب کو معلوم نہیں، ان اللہ، کہ بے شک اللہ تعالیٰ، یعلم سرہم، وہ جانتا ہے ان کے پوشیدہ بات، ان کے رازوں کو، ونجواہم، اور ان کی سرگوشیوں کو، وان اللہ علام الغیوب، اور بے شک اللہ خوب علم رکھنے والا ہے غیب کی باتوں کا۔ الذین، وہ لوگ جو، یلمزون، وہ سب تان کرتے ہیں، المتطوعین، خوش دلی سے خیرات کرنے والوں پر، من المؤمنین، ایمان والوں میں سے، فی الصدقات، ان کے صدقات کے بارے میں، والذین، اور وہ لوگ، لا یجدون، جو سب نہیں پاتے، الا جہدہم، مگر اپنی محنت مزدوری سے، فیسخرون منہم، بس وہ سب مذاق کرتے ہیں ان سے، سخر اللہ منہم، اللہ مذاق کرے گا ان سے، ولہم عذاب علیم، اور ان کے لیے دردناک عذاب ہے۔ استغفر لہم، آپ بخشش مانگیے، لہم، ان کے لیے، او لا تستغفر لہم، یا آپ بخشش نہ مانگیے ان کے لیے، ان تستغفر لہم، اگر آپ بخشش مانگیں ان کے لیے، 70 مرہ، 70 مرتبہ بھی، فلن یغفر اللہ لہم، تو اللہ نے معاف نہیں کرنا ان کو، ذالک، بانہم، یہ اس وجہ سے کہ بے شک انہوں نے، کفروا، کفر کیا، باللہ، اللہ کا، ورسولہ، اور اس کے رسول کا، واللہ لا یہدی القوم الفاسقین، اور اللہ نہیں ہدایت دیتا نافرمان لوگوں کو۔ یہاں تک یہ رکوع کمپلیٹ ہوا۔ اس رکوع میں اہم ترین باتیں کی جا رہی ہیں، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں انہوں نے گستاخی کی، اور کئی واقعات کی طرف اشارہ ہے ان میں۔
اس رکوع میں۔ اور شروع میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ یا ایھا النبی، اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، جاہد الکفار، آپ جہاد کیجئے ان کافروں سے اور منافقوں سے۔ منافقوں سے جہاد بالسیف نہیں ہوا، یعنی وہ منافق جو تمہارے خلاف پروپیگنڈا کر رہے ہیں، تمہارے خلاف، اسلام کے خلاف جو ہے چالیں چل رہے ہیں، ان کے خلاف تم بھی جد و جہد کرو، وغلظ علیہم، اور آپ سختی کرو ان پر۔ اور کافروں کے خلاف جو ہے جہاد بالسیف ہوا، تلوار کے ساتھ جہاد ہوا۔ یعنی اب اتنا عرصہ گزرنے کے بعد، اتنی جو ہے وعیدیں آنے کے بعد، اتنی ان کو ڈھیل دینے کے بعد بھی اگر یہ سدھر نہیں رہے، یہ پیچھے نہیں پلٹ رہے، یہ اسلام کی طرف نہیں آ رہے، تو اب اور پھر رک بھی نہیں رہے مسلمانوں کو تکلیف دینے میں، مسلمانوں کو پریشان کرنے میں، کوئی موقع ہاتھ سے جانے نہیں دیتے، ہر قسم کی جو ہے مسلمانوں کے خلاف پروپیگنڈے کرتے ہیں۔ ان کے خلاف اب تھوڑا سختی کیجیے، سختی والا معاملہ برتیں گے تو پھر یہ ٹھیک ہوں گے۔ وغلظ علیہم، اور سختی کیجیے ان پر۔ اور آگے کیا فرمایا؟ مأواہم جہنم، اور یاد رکھیے ان کا ٹھکانہ جہنم ہے۔ وبئس المصیر، اور بہت برا ٹھکانہ ہے ان کافروں کا اور منافقوں کا ٹھکانہ جہنم ہے۔ یحلفون باللہ ما قالوا، یہ سب قسمیں کھا کر کہتے ہیں ما قالوا، کہ ان سب نے کوئی بات نہیں کی۔ یہ اصل بات کی طرف اشارہ ہے جو آگے واقع آئے گا سورۃ المنافقون میں، 28ویں پارے میں سورۃ المنافقون میں وہ تفصیلاً واقعہ ہے، اور اس پر نا 3-4 واقعات مفسرین نے لکھے ہیں، اور وہ سب ہو سکتے ہیں مراد۔ ان میں ایک واقعہ ہے جس پر آیتیں بھی سورہ منافقون میں ہیں، کہ عبداللہ بن ابی جو منافقوں کا سردار تھا، یہ اور اس کے ساتھی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جب غزوہ بنی مصطلق سے واپس آ رہے تھے، تو اس غزوے سے واپسی پر ان لوگوں نے باتیں کی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے آپ کے خطاب پر تبصرہ کیا، کمنٹ کیے، اور بہت بری باتیں کی، اور کہنے لگے کہ قرآن کے الفاظ ہیں لا تنفقوا علی من عند رسول اللہ۔ انہوں نے اپنے باقی لوگوں کو جو مدینہ کے تھے ان کو مشورہ دیا کہ مکہ سے جو مہاجرین ہجرت کر کے آئے ہیں ان پر تم خرچ کرتے ہو، تم ان پر خرچ نہ کیا کرو، اپنا مال ان کو نہ دو، حتی ینفذوا، یہاں تک کہ یہ سب نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو چھوڑ کر چلے جائیں گے، اور جب آپ اکیلے رہ جائیں گے تو واپس چلے جائیں گے، مشن میں ناکام ہو جائیں گے۔ یہ سارا کچھ ان کو تم نے گھر بھی دیے اور ان کو کھانا بھی دیا، رہائش بھی دی، اور خرچ بھی کر رہے ہو، ان پر نہ خرچ کیا کرو۔ ایک یہ بات کی، اور پھر کہنے لگا کہ عبداللہ بن ابی منافق کہنے لگا کہ جب میں مدینہ جاؤں گا لئن رجعنا الی المدینہ، یہ سورہ منافقون کے الفاظ ہیں، لئن رجعنا الی المدینہ لیخرجن الاعز منها الاذل، کہ جب ہم واپس لوٹیں گے مدینہ میں تو ہم میں عزت والا ذلیل کو یہاں سے نکال دے گا۔ وہ عزت والا اپنے الفاظ میں اپنے آپ کو عزت والا سمجھ رہا تھا، اور ذلیل معاذ اللہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ کے صحابہ کو وہ ذلیل کہہ رہا تھا۔ تو اللہ رب العالمین نے اس کے الفاظ قرآن میں نقل کیے، لَيُخْرِجَنَّ الْأَعَزُّ مِنْهَا الْأَذَلَّ وَلِلَّهِ الْعِزَّةُ وَلِرَسُولِهِ، اللہ فرماتے ہیں ساری عزت اللہ کے لیے، اللہ کے رسول کے لیے اور مومنین کے لیے ہے۔ تو اس نے یہ باتیں کی۔ وہاں پر نا ایک مسلمان تھے زید بن ارقم، جو ابھی چھوٹے صحابی تھے، کم عمر تھے، اتنی عمر زیادہ نہیں تھی، اس نے بھی سن لی یہ بات، اور اس نے آ کر زید بن ارقم نے آ کر یہ بات اپنے چچا کو بتائی کہ ایسے ایسے عبداللہ بن ابی اور اس کے جو ساتھی ہیں منافق، انہوں نے یہ باتیں کی ہیں۔ ان کے چچا نے جا کر نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو بتا دیں باتیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے عبداللہ بن ابی کو بلایا۔ اب منافق چھپے ہوئے تھے، نمازیں تو پڑھتے تھے، ساتھ رہتے تھے، جہاد پر بھی جاتے تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بلایا، ہاں بھئی آپ نے یہ باتیں کی ہیں، وہ مکر گئے، جس طرح منافق کی عادت ہوتی ہے۔ کل کے سبق میں بھی میں نے بتایا، پچھلے سبق میں، کہ اذا حدث کذب، منافق کی نشانی نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بتائی، جب بھی بولتا ہے جھوٹ بولتا ہے، یعنی جب جھوٹ بولنے کا موقع ملے جھوٹ بول لیتا ہے، گالیاں نکالتا ہے، وعدہ خلاف۔ مکر گئے اور قسمیں اٹھا لیں، وہی ہے یحلفون باللہ ما قالوا، یہ قسمیں اٹھا کر کہتے ہیں کہ ہم نے بات نہیں کی۔ وَلَقَدْ قَالُوا كَلِمَةَ الْكُفْرِ، انہوں نے تو کفر کا کلمہ کہا ہے۔ آپ وہ قسمیں اٹھا رہے ہیں، اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے پھر اس زید بن ارقم جو چھوٹے صحابی تھے ان کو بلایا۔ اب عمر میں یہ چھوٹے ہیں، وہ بزرگ ہیں، سفید داڑھیوں والے ہیں، بڑے بڑے پگڑیاں ہیں ان کی، سردار ہیں، اور قسمیں بھی اٹھا رہے ہیں۔ اب بظاہر چاہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جانتے ہوں، پہلے ان کے نفاق بھی کئی دفعہ ظاہر ہو چکے تھے، اور یہ صحابی چاہے چھوٹے ہیں عمر کے، سچے ہیں، لیکن گواہ تو کوئی نہیں ہے نا، گواہ تو کوئی نہیں۔
ہم نے جو فیصلے کرنے ہیں وہ ظاہر کو دیکھ کر کرنے ہیں، ابھی تک وحی نہیں آئی تھی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اب اس چھوٹے صحابی سے ناراض ہوئے کہ تو نے یہ بات کیوں کی؟ وہ کہتے ہیں میں اتنا غمگین ہوا، اتنا مجھے دکھ ہوا کہ آج کے بعد مجھے کسی بات کا اتنا غم اور دکھ نہیں ہوا تھا۔ یہ صحابی غمگین ہوئے، رونے لگے اور گھر میں جا کے اپنے آپ کو بند کر دیا۔ یہ کیا ہو گیا؟ اور اللہ سے دعائیں کی کہ اللہ تو جانتا ہے نا کہ ان لوگوں نے یہ بات کی ہے، اب مکر گئے، جھوٹ بول گئے، تو اپنے نبی کو بتا دے۔ اللہ رب العالمین نے ابھی وہ گھر ہی تھے، اللہ تعالیٰ نے جبریل امین کو بھیج دیا، اور وہ آیتیں بھی یہاں یہ بھی ہے آیت یحلفون باللہ ما قالوا، یہ آپ کے پاس قسمیں کھاتے ہیں، یہ جھوٹے ہیں، یہ جھوٹی قسمیں کھا کر کہہ رہے ہیں کہ ہم نے یہ بات نہیں کی۔ وَلَقَدْ قَالُوا كَلِمَةَ الْكُفْرِ، جبکہ انہوں نے کفر کا کلمہ کہا ہے۔ اب یہ دیکھیں نا بات کیا تھی کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ پر خرچ نہ کرو۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی توہین میں، آپ کی شان میں گستاخی کا کوئی لفظ ہو، وہ لفظ کفر کا کلمہ ہوتا ہے، اور اپنے آپ کو عزت والا کہہ رہا تھا، اور ان کو معاذ اللہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ کے صحابہ کو ذلیل کہتا تھا۔ ٹھیک ہے نا؟ وَلَقَدْ قَالُوا كَلِمَةَ الْكُفْرِ۔ ایک دو واقعے اور بھی ہیں، تو یہ واقعہ جو صحیح البخاری میں ہے، یہ جو میں نے آپ کو بتایا تفصیلاً جو ہے وہ آگے سورہ منافقون میں آئے گا۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں منافقوں نے یہ کفر کے کلمے کہے ہیں، وَكَفَرُوا، اور انہوں نے کفر کیا بعد اسلام، اپنے اسلام لانے کے بعد، یہ اسلام لانے کے بعد کفر کر چکے ہیں اپنے ان کلموں کے ساتھ کہ مسلمانوں پر خرچ نہیں کرنا اور ہم عزت والے ہیں، انہوں نے کفر کیا ہے۔ وَهَمُّوا، اور انہوں نے وہ ارادہ کیا بِمَا لَمْ يَنَالُوا، کہ جس ارادے تک یہ پہنچ نہیں سکے۔ یہاں ایک اور واقعے کی طرف اشارہ ہے کہ انہوں نے ایک ارادہ کیا ہے جس ارادے کو یہ حاصل نہیں کر سکے۔ یہ ارادہ تھا جب واپس آ رہے تھے نا نبی صلی اللہ علیہ وسلم غزوہ تبوک سے، بڑا لمبا سفر تھا، پہلے بھی میں آپ کو بتا چکا ہوں۔ اس سفر سے واپسی پر منافقوں نے یہ ارادہ کیا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو نا رات کے وقت، وہ راستے سے واقف تھے، رات کے وقت ایک ایسے راستے سے لے جائیں گے جہاں پر ادھر ادھر سے پہاڑ تھے اور درمیان سے بس تھوڑا سا راستہ تھا، وہاں ایک دو بندے بس گزر سکتے تھے، یا اونٹ پر سوار ہو کر ایک بندہ گزر سکتا تھا وہاں سے، کہ ہم یہاں سے لے جائیں گے پہاڑیوں کے درمیان سے، اور اوپر انہوں نے ایک بندے کو بٹھا دیا کہ یہیں سے اوپر سے پتھر پھینکیں گے یا آپ کو جو ہے نا دھکا دے کر کھائی میں گرا دیں گے معاذ اللہ۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو قتل کرنے کا پلان بنایا انہوں نے، اور اس پر عمل کیا۔ اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو جب انہوں نے کہا کہ یہ راستہ شارٹ کٹ ہے، یوں ہے، جیسے بھی باتیں کی ہوں گی، آپ کو وہاں سے لے آئے، باقی قافلہ نیچے تھا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم اور ایک دو صحابہ آپ کے ساتھ تھے۔ آپ جب ابھی راستے میں تھے نا، اس وادی سے، اس جگہ سے گزرنا تھا، اللہ تعالیٰ نے وحی بھیج کر آپ کو بتا دیا کہ یہاں سے نہیں گزرنا آپ نے۔ اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ حضرت حذیفہ بن یمان تھے، انہوں نے جب پیچھے مڑ کے دیکھا تو پیچھے 10-12 منافق، انہوں نے اپنے چہروں پر نقاب کیے ہوئے، چہرے ڈھانپے ہوئے تاکہ پہچانے نہ جائیں، وہ پیچھے آ رہے تھے۔ جب انہوں نے دیکھا حضرت حذیفہ کو کہ دیکھ رہے ہیں، وہ سب بھاگ گئے پیچھے۔ ایک رعب بھی تھا نا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا، چاہے آپ اکیلے ہیں، وہاں 15-10 ہیں، پھر بھی ڈر ہے، رعب ہے۔ اللہ تعالیٰ نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو باروب شخصیت بنایا تھا، اور آپ نے فرمایا کہ نصرت بالرعب مسیرۃ شہر، اللہ نے مجھے رعب عطا کیا ہے کہ 1 مہینے کی مسافت ابھی میں دور ہوتا ہوں، دشمن پر اللہ میرا رعب ڈال دیتے ہیں۔ اور یہی رعب تھا نا کہ وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم جب گئے غزوہ تبوک میں، وہاں لڑنے کے لیے، کافر لڑنے کے لیے نہیں آئے سامنے، ٹھیک ہے نا۔ وَهَمُّوا بِمَا لَمْ يَنَالُوا، انہوں نے وہ ارادہ کیا جس ارادے کو یہ پا نہیں سکے، آپ کو قتل کرنے کا پلان انہوں نے بنایا، اور اس قتل کے پلان تک یہ پہنچ نہیں سکے۔ اور کئی دفعہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو کہ قتل کے پلان بنایا گیا، آپ کو زہر آلودہ گوشت کھلایا گیا، پتھر پھینک کر آپ کو شہید کرنے کی کوشش کی گئی، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے سر کے قیمتیں لگائی گئیں، ٹھیک ہے نا۔ یہ ساری تکلیفیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے صحیح ہیں۔ وَمَا نَقَمُوا، اب ان کو کہا جا رہا ہے کس چیز کا انتقام لے رہے ہو تم، کس چیز کا؟ آخر تم اتنی منافقت کرتے کیوں ہو؟ کیوں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو قتل کرنے کے تم پلان بنا رہے تھے؟ یہ سارے کام، یہ ساری چیزیں تم کس لیے کرتے ہو؟ وَمَا نَقَمُوا، نہیں ان سب نے انتقام لیا، إِلَّا أَنْ أَغْنَاهُمُ اللَّهُ، مگر اس بات کا کہ اللہ نے ان کو غنی کر دیا، وَرَسُولُهُ، اور اس کے رسول نے، من فضل، اپنے فضل سے، کہ اللہ اور اس کے رسول کے آنے سے ان کو تو فائدہ ہوا ہے۔ آپ دیکھیں نا کہ جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم ابھی مدینہ نہیں آئے تھے، اس سے پہلے مدینہ کی کیا حالت تھی؟ یہ لوگ یہود کے غلام تھے، یہودی ان کو جو ہے نا سود دیتے تھے اور
ان کی ساری تجارت، ان کا سامان جو تھا زراعت کا، کھیتی باڑی کرتے تھے، یہ وہ سود کی مد میں لے جاتے سارا، اور آپس میں لڑتے تھے۔ اوس اور خزرج کے قبائل لڑ لڑ کر آپس میں بھی مرتے اور ان سے سود لے کر مقروض بھی ان کے بنے ہوئے تھے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جب مدینہ میں آئے اور پھر مکہ فتح ہوا، مدینہ کو تو مرکزی حیثیت مل گئی، مدینہ تو دارالخلافہ بن گیا پورے عرب کا۔ اور جب فتوحات ہوئیں، جنگیں ہوئیں، اور ان فتوحات سے جو مال غنیمت ملتا ان منافقوں کو بھی ملتا۔ یہ اس چیز کا انتقام لے رہے ہیں کہ اللہ نے ان کو امن دے دیا ہے۔ وہ جو لڑائیاں تھیں، وہ جنگیں تھیں، وہ یہود ان کو غلام بنائے ہوئے تھے، اس غلامی سے بھی ان کو نجات مل گئی، اور جو ہے لڑائی جھگڑے تھے آپس میں لڑ رہے تھے، اس سے بھی ان کو نجات مل گئی، اور پورا مدینہ وہ امن کا گہوارہ بن گیا ہے۔ جب ان کو خطرہ لگا رہتا تھا کہ کوئی لوٹ نہ لے، کوئی ہم پر حملہ نہ کر لے، وہ بھی ان کو امن مل گیا، سکون مل گیا، اور فتوحات سے ان کو مال بھی مل رہا ہے، اللہ نے ان کو غنی کر دیا۔ ان کو شرم نہیں آتی؟ اسلام کے ان پر احسانات ہیں، اللہ کے احسانات ہیں ان پر، محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے اور مسلمانوں کے تو ان پر احسانات ہیں، اور یہ کیا کر رہے ہیں؟ رسول اللہ کو قتل کرنے کے پلان بنا رہے ہیں۔ ما نقموا الا ان اغنا، اسی چیز کا بدلہ لے رہے ہیں کہ اللہ اور اس کے رسول نے ان کو غنی کیا ہے، ان کو امن والی جگہ عطا کی ہے، ان کو یہود کی غلامی سے نکالا ہے، اور ان کے لیے جو ہے ان کی معیشت وہ مضبوط کر دی ہے۔ اسی چیز کا انتقام لے رہے ہیں کہ ان کو وجہ آخر درد کیا ہے؟ الا ان اغناہم اللہ، اللہ اور اس کے رسول نے تو ان کو غنی کیا اپنے فضل سے۔ ہاں ان یتوبوا یکو خیر اللہم، یہاں پہ اب دیکھیں نا کتنا اسلام اعلیٰ ترین دین ہے، امن والا دین ہے۔ وہ لوگ ذرا پڑھیں تو صحیح نا قرآن کو، اصل ساری چیزیں سامنے رکھ کر تو دیکھیں نا۔ جو کہتے ہیں کہ اسلام تلوار کے زور پہ پھیلا، یہ تلوار کے زور پہ پھیل رہا ہے۔ وہ لوگ جو رسول اللہ کو قتل کرنے کے پلان بنا رہے ہیں، کیا کچھ کر رہے ہیں، پھر بھی اسلام نے ان کے بارے میں کیا کہا؟ اگر فَإِن يَتُوبُوا يَكُ خَيْرًا لَّهُمْ، اگر اب بھی توبہ کر لیں تو ان کے لیے بہتر یہی ہے کہ توبہ کر لیں۔ وَإِن يَتَوَلَّوْا، اگر پھر بھی یہ پھریں گے نا، يُعَذِّبْهُمُ اللَّهُ، پھر یاد رکھیں اللہ کی پکڑ سے بھاگ نہیں سکتے۔ يُعَذِّبْهُمُ اللَّهُ عَذَابًا أَلِيمًا، اللہ ان کو عذاب دے گا، دردناک عذاب۔ وہ دردناک عذاب جو ہے دنیا میں بھی ملے گا، بل آخرہ، اور آخرت میں بھی ملے گا۔ وَمَا لَهُمْ فِي الْأَرْضِ، اور جب اللہ ان کو عذاب دے گا چاہے دنیا میں ہو اور آخرت میں ہو، مَا لَهُمْ فِي الْأَرْضِ مِنْ وَلِيٍّ وَلَا نَصِيرٍ، یہ پھر زمین پر اپنا کوئی مددگار نہیں ڈھونڈ سکیں گے۔ مَا لَهُمْ فِي الْأَرْضِ مِنْ وَلِيٍّ وَلَا نَصِيرٍ، زمین پر ان کا کوئی مددگار نہیں ہوگا، کوئی بچانے والا نہیں ہوگا۔ وَمِنْهُمْ، اور ان میں کچھ ایسے بھی ہیں۔ اب ایک اور واقعے کی طرف اشارہ ہے، بلکہ ایک واقعہ تو بیان کیا جاتا ہے، مفسرین نے لکھا ہے، اور حالت یہ سب کی تھی، اس طرح کی حالت سارے منافقوں کی تھی۔ وَمِنْهُمْ، اور ان میں کچھ ایسے بھی ہیں، من عاہد اللہ، جنہوں نے عہد کیا اللہ سے، اللہ سے وعدہ کیا، لئن آتانا من فضلہ، کہ اگر اللہ نے انہیں مال دیا، لنصدقن، تو یہ ضرور صدقہ کریں گے، وَلَنَكُونَنَّ مِنَ الصَّالِحِينَ، اور سب نیک بھی بن جائیں گے۔ انہوں نے اللہ سے وعدے کیے، دعائیں کی کہ اللہ ہمیں مال عطا کرے، ہم مجبور ہیں، معیشت کمزور ہے اور گزر بسر کے لیے تنگ ہیں، اللہ نے اگر مال دیا تو ہم ضرور صدقہ کریں گے۔ اور ایک بندے کا ذکر بھی کیا جاتا ہے کہ جس نے اللہ سے دعا کی کہ اللہ مجھے مال دے تو میں اتنا اللہ کے دین پر خرچ کروں گا، اللہ نے اس کو مال دیا تو اپنے مال سے، ان کو بکریاں تھیں، ریوڑ بن گئے، ان کو چرانے کے لیے جنگل جاتا، نمازیں چھوڑ دیں۔ پہلے یہ ہوا کہ 2 نمازوں کے لیے آتا تھا مسجد میں، باقی نمازیں وہیں اپنے مال کے پیچھے۔ پھر جب اور مال بڑھا، وہ 2 نمازیں بھی چھوٹ گئیں، صرف جمعے کے جمعے آتا تھا، پھر جمعہ بھی چھوٹ گیا۔ پھر جب ان کے پاس صدقہ لینے کے لیے گئے لوگ، صحابہ کرام کو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بھیجا صدقے کے لیے، اس نے صدقہ نہیں دیا، کہا یہ تو ٹیکس ہے، ٹیکس کی بہن لگتی ہے مجھے زکوٰۃ نہیں دی، صدقہ نہیں دیا۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے پھر اس کے لیے بد دعا کی، جب بد دعا کی تو پھر بھاگ کے آیا کہ میں دیتا ہوں، آپ نے فرمایا آپ قبول نہیں کیا جائے گا، اب نہیں لیں گے ہم۔ پھر ویسے ہی جنگل میں ہی رہا، اس کو توفیق ہی نہیں، اپنے مال میں وہیں جنگل میں ہی مر گیا۔ منافق تھا اصل میں، یہ واقعہ تو ذکر کیا جاتا ہے، لیکن اکثر منافقین کی حالت یہی تھی کہ وہ دعائیں کرتے تھے اللہ مال دے، جب اللہ نے مال عطا کیا پھر صدقہ کرنے کی باری جب آئی تو پھر فلما آتاہم من فضلہ بخلوا بہ، جب اللہ نے اپنے فضل سے عطا کر دیا تو بخیل بن گئے۔ وتولوا، اور پھر گئے اپنے وعدے سے مکر گئے، وہ معرضون، اور سب روح گردانی کرنے والے اور اعراض کرنے والے تھے۔ آج ہم بھی دیکھیں کئی لوگوں کی حالت یہی ہوتی ہے، پہلے ہوتا ہے اللہ سے دعائیں کی جاتی ہیں کہ اللہ
اگر مجھے اتنا دے دے، فلاں جگہ پر میری جو ہے جاب لگ جائے، یا فلاں بزنس میں سٹارٹ کر رہا ہوں، اس میں اتنا اگر پرافٹ آنے لگے تو اتنا فیصد میں اللہ کے راستے میں صدقہ کروں گا، یہ اتنے پیسے میرے پاس آ جائیں تو اس میں سے میں یوں کروں گا، یہ کروں گا، فلاں کروں گا، اللہ کے راستے میں مسجد بناؤں گا، مدرسہ، یا جو بھی کسی کا ارادہ ہوتا ہے، جس طرح منت مانی جاتی ہے، نظر مانی جاتی ہے. لیکن پھر جب آ جاتا ہے پھر فطرت انسانی جو ہے وہ بدلنے لگتی ہے، پھر مزاج بدلنے لگتے ہیں. ٹھیک ہے نا؟ تو پھر جو بندہ وعدہ کر کے، ایک ہے فرض زکوٰۃ، وہ تو فرض ہے، دینی ہے. اس کے علاوہ بھی اگر کوئی بندہ اللہ سے وعدہ کرتا ہے نا کہ میں یہ کروں گا، تو اس کو ضرور کرنا چاہیے. اگر نہیں کرتا تو یہ آیتیں دیکھ لے. ٹھیک ہے نا، کہ اللہ سے وعدہ کیا ہے اور اس میں جو فرض زکوٰۃ ہے وہ تو ہر حال میں دینی ہے. ٹھیک ہے نا؟ اور پھر اس میں ایک اور چیز بھی ہے. ہمارے ملک پاکستان جو ہے، ایک یہاں تو ہے نا کہ اللہ ہمیں مال دے، پیسہ دے تو ہم اس مال سے خرچ کریں گے. یعنی اللہ سے وعدہ کیا جا رہا ہے، اللہ ہمارے لیے یہ کام تو کر دے، پھر ہم تیرے دین پر خرچ کریں گے، تیرے اسلام پر خرچ کریں گے، ہم صدقہ کریں گے. یہ معنی ہے نا. تو ہم نے جو ملک حاصل کیا تھا، ہم نے جو ملک پاکستان لیا تھا، ہمارے بزرگوں نے قربانیاں دے کر کس لیے لیا تھا؟ اللہ سے کیا وعدہ کیے تھے؟ اللہ ایک خطہ دے دے، ایک زمین کا ٹکڑا دے دے جہاں پر تیرا اسلام ہم نافذ کریں گے. یہی وعدہ تھا نا. کہاں گئے وہ وعدے؟ کدھر ہے اسلام؟ 75 سال گزر چکے ہیں ملک کو بنے ہوئے، لا الہ الا اللہ کہیں نظر آتا ہے؟ اس ملک میں وہی نظام جو اس ملک کے بننے سے پہلے یہاں تھا، وہی جمہوریت، وہی کفر کا نظام، وہی سود، وہی رشوت، وہی بے دینی جو پہلے تھی وہ اب بھی ہے. ٹھیک ہے، مسجدیں پہلے نہیں تھیں، پاکستان بننے سے پہلے بھی مسجدیں تھیں، آج بھی ہیں انڈیا میں، آج بھی انڈیا میں مدرسے ہیں. نمازیوں کی تعداد شاید پاکستان سے بھی وہاں فیصد زیادہ ہوں. ٹھیک ہے نا؟ کیونکہ کافروں کے ساتھ رہنے والے جو ہیں ان کو اپنے اسلام کی کچھ نہ کچھ غیرت موجود ہے وہاں. اور ہماری نوجوان نسل انڈیا کے گانے، انڈیا کی فلمیں دیکھ کے ان جیسے بنتے جا رہے ہیں. ہمیں بھی سوچنا چاہیے، غور کرنا چاہیے کہ ہم نے کیا اللہ سے وعدے کیے تھے، کیا وہ وعدے پورے کیے؟ کس لیے اتنی قربانیاں دی تھیں؟ کتنی قربانیاں دی؟ کتنی ماؤں بہنوں کی عزتیں لٹیں؟ کتنے بچے کاٹے گئے؟ کتنے خون کی ندیاں بہا دی گئیں؟ لاشوں کی بھری ہوئی ٹرینیں ہمیں دی گئیں؟ یہ سب کچھ کس لیے ہوا تھا؟ مقصد کیا تھا؟ یہی وعدہ تھا نا اللہ سے کہ اللہ ایک خطہ دے، وہاں پر اسلام نافذ کریں گے ہم. کدھر ہے اسلام؟ ٹھیک ہے نا؟ تو اللہ سے جو بھی وعدہ کریں پورا کریں. اللہ سے وعدہ کریں تو پورا کریں، اور اللہ کے دین پر خرچ کرنے والے بنیں. ٹھیک ہے نا؟ اللہ اور زیادہ دے گا. پیچھے بھی ہم نے پڑھا نا اور آگے بھی آ رہا ہے. یہ منافقانہ عادت ہے کہ جب مال سے محبت کرنا ہے. انسان کی، مومن کی تو محبت اللہ سے ہوتی ہے، اور اللہ کو دیتے ہوئے اس کے دل میں ذرا بھی جو ہے خدشہ نہیں لاحق ہوتا کہ یہ خرچ کرنے سے میرے پیسے کم ہو جائیں گے. اللہ کے راستے میں دیتے ہوئے اس کو تو یہ ہوتا ہے کہ میں کسی اور کام میں لگاؤں گا تو وہ کاروبار میں لگا دوں گا، ہو سکتا ہے کاروبار میں جو ہے وہ ڈوب جائے پیسہ میرا، لیکن اللہ کو دیا ہے تو اللہ رب العالمین کے تو وعدے ہیں کہ اللہ یہ پیسہ دنیا میں بھی دیں گے اور آخرت میں بھی دیں گے. لَإِنْ آتَانَا مِنْ فَضْلِهِ لَنَصَّدَّقَنَّ وَلَنَكُونَنَّ مِنَ الصَّالِحِينَ فَلَمَّا آتَاهُم مِّن فَضْلِهِ بَخِلُوا بِهِ. ان سارے منافقوں کی حالت یہی تھی کہ جب اللہ نے ان کو دیا بَخِلُوا بِهِ تو اس مال میں پھر بخیلی کرنے لگے، پھر کنجوسی کرنے لگے. پھر یاد آیا کہ فلاں کام بھی تو ہے نا ہمارے، وہاں بھی تو خرچ کرنا ہے، اور یہ مال تو ہمارا. اس بندے جس کا واقعہ ذکر کیا جائے اس نے بھی یہی کہا، یہ تو سارے میں نے محنت کر کے کمایا ہے. ٹھیک ہے نا؟ پھر کیا ہوتا ہے؟ یہ تو میرا مال ہے. اس طرح کا ایک اور واقعہ صحیح مسلم میں بھی ہے کہ 3 بندے تھے، جو ایک جو ہے نابینا تھا، اور ایک کوڑ کی بیماری میں مبتلا تھا، جسم میں پھوڑے پھنسیاں تھیں، اور سر اس کا جو ہے وہ گنجا تھا. اور اسی طرح ایک تیسرا تھا، اس کو بھی ایک بیماری تھی، ابھی میرے ذہن میں نہیں آ رہی، وہ بھی بیمار تھا. اللہ رب العالمین نے ان کو آزمانا چاہا، فرشتے کو انسانی شکل میں بھیجا تو
اس کے ذریعے اللہ تعالیٰ نے ان کو شفا بھی دی تینوں کو، اور تینوں سے پھر پوچھا گیا کہ آپ کو کیا چاہیے. ایک نے بکریاں مانگی، ایک نے گائے مانگی، ایک نے جو ہے وہ اونٹ مانگے. اور پھر جو ہے کئی عرصے کے بعد ان کو بکریاں دی گئیں، وہ بکریاں بڑھ کے بہت بڑا ریوڑ بن گیا، اور اونٹ والے کے اونٹ بہت زیادہ ہو گئے. جس نے گائے مانگی تھیں اس کے گایوں کے جو ہے نا بہت بڑے ریوڑ بن گئے. کئی عرصے کے بعد وہی فرشتہ پھر آیا اور جو کوڑ کی بیماری والا تھا اس کے پاس وہی بیمار بن کے آیا، جو نبینا تھا اس کے پاس نبینا بن کے آیا. اور امتحان لینے کے لیے ان سے ایک بیل مانگا، ایک جو ہے گائے مانگی، ایک اونٹ مانگا، اور تیسرے کے پاس جا کر ایک بکری مانگی. ان میں سے 2 ناکام ہو گئے اپنے امتحان میں. 2 کہنے لگے یہ تو ہمارے باپ دادا سے ہمیں مال ملا آ رہا ہے، ہم نے محنت سے کمایا ہے، تجھے کس لیے دیں ہم. ٹھیک ہے نا. جو 2 ناکام ہوئے جنہوں نے کہا کہ ہم تو جو ہے جدی پشتی امیر ہیں، محنت سے کمایا ہوا مال ہے، ایسے تجھے دے دیں. ان کو دوبارہ ان کا مال بھی ختم ہو گیا اور اسی بیماری میں پھر پڑ گئے. اور ایک بندہ جس کے پاس بکریاں تھیں اس نے کہا میں بھی اسی طرح فقیر تھا، بیمار تھا، اور اللہ نے مجھے یہ سب کچھ دیا ہے، اللہ نے مجھے یہ سب کچھ دیا، یہ مال تیرا ہے، تو ایک بکری مانگتا ہے جتنی مرضی تیرا دل کرے لے جا، اللہ مجھے اور دے گا. جس رب نے میرے پاس کچھ بھی نہیں تھا، اللہ نے مجھے شفا بھی دی اور یہ مال بھی عطا کیا، وہ رب اور بھی دے گا. اس فرشتے نے کہا تیرے 2 ساتھی وہ تھے، وہ ناکام ہو گئے امتحان میں، ناکام ہو گئے، فیل ہو گئے، تو کامیاب ہوا ہے، اللہ تجھے اور بھی مال زیادہ عطا کرے گا. ٹھیک ہے نا. تو جنہوں نے بخیلی کی دنیا میں بھی مال ختم ہو گیا. اس میں نصیحت ہے ہمارے لیے کہ اللہ کے دین پر خرچ کریں، اور خصوصاً تب جب کسی نعمت کے آنے سے پہلے ہم نے اللہ سے وعدہ کیا ہو کہ اللہ اگر یہ مل جائے تو پھر میں نے یہ کام کرنا ہے، پھر تیرے دین پر خرچ کرنا ہے، اتنے فیصد خرچ کرنا ہے، یا یہ کرنا ہے، فلاں مجبور یا کسی فقیر کی مدد کرنی ہے، یا کسی مسجد پر کسی مدرسے میں نے خرچ کرنا ہے اتنا، تو وہ ضرور کریں. پھر بخیلی نہ کریں، وہ کریں گے، وہ دیں گے تو اللہ اور مال میں اضافہ کرے گا. ٹھیک ہے نا. اور اس طرح کے کئی واقعات ہیں. اگر اللہ سے آپ جو ہے وہ کرتے ہیں نا، اللہ تعالیٰ کو اپنے کاروبار میں شریک کر لیں. یہ دینا جو ہوتا ہے نا، ایسے سمجھیں کہ آپ نے اللہ کو اپنے کاروبار میں پارٹنر بنا لیا ہے، اب اللہ آپ کے مال کو بڑھائے گا. ٹھیک ہے نا. مثلا آپ کو جو ہے 10,000 آپ کی آمدن ہے، اس 10,000 میں 1,000 آپ اللہ کے نام کا رکھیں، یا جتنا آپ کی وسعت ہے، 1,000 نہیں کر سکتے، کم کر لیں اس سے، لیکن لازمی کریں، اپنے کاروبار میں اللہ کو لازمی شریک کریں اور وہ حصہ نکالیں. پھر دیکھیں دنیا میں بھی کامیابی ہوگی، آخرت میں بھی. اور ایک مثال آپ نے بھی شاید سنی ہو، سعودیہ کے اندر ایک مشہور کمپنی ہے البیک نام سنا ہوگا آپ نے. اور اگر وہاں گئے ہیں، اللہ تعالی ہم سب کو وہاں لے جائے. مدینہ میں وہاں عمرے کے لیے میں گیا تھا، تو ہمارے جہاں رہائش تھی ہوٹل کے قریب بالکل ساتھ ہی نیچے کمپنی کا دفتر تھا، وہاں پہ البیک. ٹھیک ہے نا. وہ کافی پرانی کمپنی ہے. اور بھی اب یہ نہیں، وہ کیا ہے، وہ فوڈ کی کمپنی ہے، کھانے کی چیزیں ہیں، آئس کریم وغیرہ، یہ چیزیں، برگر وغیرہ جو ہے نا وہ دیتے ہیں. لمبی لائنیں لگی ہوتی ہیں لینے کے لیے. وہاں اور دکانیں بھی ہیں، شاید اس سے اچھا کھانا بناتے ہوں، لیکن وہاں لوگ لائنوں میں گھنٹوں انتظار کر کے ان کا کھانا لیتے ہیں. رش لگا ہوا ہے. اور صرف یہ نہیں کہ ایک ہی جگہ پہ ان کا جو ہے نا پوائنٹ ہے، کئی پوائنٹ ہوتے ہیں ان کے ایک ہی شہر میں، لیکن پھر بھی ہر جگہ پہ رش لگا ہے. وجہ کیا ہے؟ وجہ یہ ہے کہ اس کا جو مالک ہے نا وہ اب فوت ہو گیا ہے. اس کا مالک جو ہے، اس نے جب یہ کام شروع کیا تھا، تھوڑے سے شروع کیا، تھوڑے پیسوں سے جب یہ کاروبار شروع کیا، اس نے اللہ کے ساتھ بھی ایک کاروبار کیا. اس نے کہا، اللہ سے وعدہ کیا کہ میری ہر ڈیل پہ نا جو بھی کسٹمر آئے گا، چاہے وہ بڑی ڈیل ہو یا چھوٹی ڈیل ہو، ہر ڈیل پہ 1 ریال میں اللہ کے لیے نکالوں گا. 1 ریال اللہ کے لیے نکالوں گا میں. جب اس نے اپنے کاروبار میں اللہ کو شریک کیا، اللہ نے اتنی ترقی دی کہ پورے ملک میں وہ پھیل گیا، اور اسی 1 ریال سے وہ نکلتا رہا، الگ اکاؤنٹ بنا، اور اس سے پھر جو ہے بیواؤں کی خدمت ہونے لگی، فقیروں پہ خرچ ہونے لگا، کئی رفاہی ادارے بن گئے، اور کئی عرصے کے اور پھر اس کا کسی کو پتہ ہی نہیں، نہ اس کی بیوی کو پتا، نہ اس کے بچوں کو پتا. ٹھیک ہے. جب وہ فوت ہوا اور پھر سارے ادارے جو تھے وہ بند ہو گئے.
اور پھر حکومت کو پتہ چلا کہ بند ہو گئے، ان تک اطلاع گئی، ان کے بچوں کو پھر بلایا گیا، ان کو بتایا گیا کہ آپ کے والد ایسے کرتے تھے، اب تو وہ بند ہو گئے، وہ فوت ہو گئے ہیں۔ تو بیٹے بھی نیک تھے۔ اگر انسان خود اللہ کے دین پر خرچ کرنے والا اور حلال کمائی سے اپنے بچوں کی پرورش کرنے والا، دینی تعلیم دینے والا ہو، تو بچے بھی اسی طرح اسی لائن پہ پھر چلنے والے ہوتے ہیں، ٹھیک ہے نا؟ چاہے کروڑ پتی بھی تھا، اس کا اتنا کاروبار، کروڑ پتی کے بچے، لیکن اکثر لوگوں کو دیکھا گیا جب پیسہ زیادہ ہے تو اولاد بگڑ جاتی ہے، لیکن جو اللہ کے دین پر خرچ کرنے والے ہوں، اللہ ان کی اولادوں کی حفاظت کرتے ہیں۔ تو پھر ان کے بچے بھی نیک تھے، انہوں نے کہا ہمارے والد 1 ریال دیا کرتے تھے ہاتھ ڈیل پر، اب ہم 2 ریال دیا کریں گے، ٹھیک ہے نا؟ آج بھی وہ قائم ہے، اور ان کے جو ہے تحت کئی ادارے، کئی رفائی ادارے، کئی مسجدیں، کئی مدارس وہ جو ہے نا وہ چل رہے ہیں۔ تو آپ بھی، ہم سب جتنا اللہ نے توفیق دی ہے، اللہ کے دیے ہوئے میں سے خرچ کریں، اور کبھی بھی ہمارے شیطان جو ہے دل میں نہ ڈالے کہ اللہ کے دین پر خرچ کرتے ہو ہمارا مال کم ہو جائے گا، بڑھے گا۔ اس یقین سے خرچ کریں، جب اس امید اور یقین سے خرچ کریں گے، اللہ تعالیٰ آپ کو اور جگہوں سے اور زیادہ عطا کریں گے۔ آپ تجربہ کر کے دیکھیں، بخیلی نہیں کرنی۔ یہ منافق کی علامت ہے، اس کے دل میں ایمان پورا نہیں ہے، کہ جس کے دل میں اللہ کے دین پر خرچ کرتے ہوئے، اللہ کو دیتے ہوئے دل میں یہ ہے کہ کم ہو جائے گا، بخیلی کرنے لگ جائے۔ بخیلوا بھی، وہ بخیلی کرنے لگتے ہیں۔ وَتَوَلَّوْا وَهُمْ مُعْرِضُونَ، پھر اپنے وعدوں سے یہ پھر گئے، اعراض کرنے والے تھے۔ فَعَاقَبَهُمْ، تو اللہ نے ان کو سزا کیا دی؟ ان کے دلوں میں نفاق ڈال دیا۔ انہوں نے جو کنجوسی کی، اس کنجوسی کی وجہ سے، نفاق کی وجہ سے اللہ نے ان کے دل میں اور نفاق ڈال دیا، الی یوم القیامہ، قیامت کے دن تک۔ اللہ سے کیا ہوا وعدہ پورا نہیں کیا، سزا کیا ملی؟ اللہ نے نفاق ڈال دیا۔ اور آج ہم بھی دیکھیں، جو میں نے ابھی مثال دی آپ کو، ہم نے وعدہ کیا تھا اللہ ملک دے، اسلام کا نفاذ کریں گے، اگر ہم نے بھی ملک لے کر وہ کام نہیں کیا تو اللہ نے نفاق ڈال دیا۔ آج مسلمان بھی ایک دوسرے کے ساتھ جو ہے نفاق میں اڑے ہوئے ہیں، کہیں پر لسانی طور پر جھگڑے ہیں، کہیں خاندانی جھگڑے ہیں، اور پھر اخلاقی طور پر کس قدر بگاڑ ہے۔ یہ ساری سزا ہے اسی جو اللہ کے ساتھ کیا وعدہ ہم نے پورا نہیں کیا۔ بما اخلف اللہ ما وعدو، جو اللہ کے وعدے کی خلاف ورزی کی انہوں نے، اور وہ جھوٹ بولتے تھے۔ کیا وہ نہیں جانتے اللہ ان کی مخفی باتوں کو اور ان کی سرگوشیوں کو جاننے والا ہے، اور وہ علام الغیوب ہے۔ اب آگے ایک اور واقعے کی طرف اشارہ ہے، الذین یلمزون المتطوعین، وہ لوگ جو صدقہ کرنے والوں کو تانا دیتے ہیں، ایمان والوں کو، والذین لا یجدون الا جہدہم، جن کے پاس کچھ نہیں ہے مگر اپنی محنت کی کمائی وہ لے کر آتے ہیں صدقہ کرنے کے لیے۔ یہ منافق ایک تو خود خرچ نہیں کرتے تھے، دوسرا اگر کوئی زیادہ مال لے کے آتا، جس طرح حضرت عثمان اونٹ، کئی 100 اونٹ جو ہے مال کے لدے ہوئے لے کے آئے اور گھوڑے لے کے آئے، حضرت عبد الرحمن ابن عوف مال لے کے آئے، جو زیادہ مال لے کے آتا کہتے یہ ریاکار ہے۔ کتنے بدبخت تھے، جو زیادہ مال لے کے آتا کہتے ریاکار ہے، اور جس بیچارے غریب صحابے کے پاس کچھ نہ ہوتا، وہ محنتیں کر کے مزدوریاں کر کے تھوڑا سا لے کے آتا، اس پر تمسخر کرتے۔ میں نے بتایا تھا نا کہ ایک صحابی ساری رات انہوں نے ایک یہودی کے باغ کو پانی لگایا، صبح کو ایک جو ملے، وہ ایک مٹھی جو کی تھوڑے سے لے کے آیا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس، حالانکہ ساری رات اس نے محنت کی تھی۔ اب اسی مٹھی جو کی جب لے کے آتے نا، دیکھ کر کہتے یہ دیکھو ایک مٹھی جو کے ساتھ ایران کی طاقتیں فتح کرنے چلے ہیں، ایران کی سپر پاور کے ساتھ ٹکرانے چلے ایک مٹھی جو لے کر، مذاق کرتے۔ اگر یہ نہ دیکھتے اللہ تعالیٰ کو کتنا پسند ہے، فرمایا وہ پاتے یہی ہے، اللہ جہدہم، محنت مزدوری کر کے وہ لائے ہیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم۔ پھر اس جو مٹھی جو کی آپ نے، بعض روایت میں آتا تھا ایک مٹھی کھجور کی تھی، آپ نے وہ مٹھی بھری اور پورے سامان کے اوپر بکھیر دی، اور آپ نے فرمایا یہ مٹھی جو کی لے کے آنے والا ان سارے سامان دینے والوں سے سبقت لے گیا ہے، ان کے پاس تو زیادہ ہے، وہ زیادہ لے کے آئے، ان کے گھر میں اور بھی پڑا ہوا ہے، یہ تو ساری رات محنت کرتا رہا، مزدوری کرتا رہا، اس کو ملا ہی یہی کچھ ہے، یہی کچھ لے کے آیا یہ۔ فَيَسْخَرُونَ مِنْهُمْ، یہ ان کے ساتھ تمسخر کرتے ہیں، مذاق اڑاتے ہیں ان کا۔ سَخِرَ اللَّهُ مِنْهُمْ، اللہ بھی ان قریب ان کا مذاق اڑائے گا۔ وَلَهُمْ عَذَابٌ عَلِيمٌ، اور ان کے لیے دردناک عذاب ہے۔ تو آج بھی کئی لوگ ہوتے ہیں جو دین پر خرچ کرنے والوں کا مذاق اڑاتے ہیں۔ کئی لوگ جو ہے مسجد میں اگر کوئی خرچ کرے، ٹھیک ہے نا، کوئی اچھا قالین مسجد میں بچھا دے، کوئی اے سی لگوا دے، کوئی جو ہے نا ٹائل لگوا دے مسجد کی خوبصورتی کے لیے، اور جو خرچ نہ کرنے والے ہوتے ہیں نا وہ کیا کہتے ہیں، دیکھو یہ ریاکاری کر رہے ہیں۔
کئی لوگ ایسے بد نصیب ہوتے ہیں، یعنی دین پر خرچ کر رہا ہے ایک بندہ عمرے کے لیے جا رہا ہے، حج کے لیے جا رہا ہے، اچھی قربانی کر رہا ہے، آپ اس کو جو ہے اس کی تعریف کریں، اگر خود نہیں کر سکتے اس کی تعریف کریں، اور یہ کہنا کہ یہ تو ریاکار ہے، یہ اچھی مسجد اس لیے بنا رہا ہے لوگوں سے داد وصول کرنے کے لیے، اپنے آپ کو اونچا کرنے کے لیے، تو جس طرح وہ منافق کرتے تھے کہ یہ ریاکار ہیں، اسی طرح آج بھی کرنے والے ہوتے ہیں۔ تو ایسے لوگ جو خود بھی دین کے قریب نہیں آتے، خرچ نہیں کرتے، دوسروں کے لیے بھی جو ہے ان پر بھی باتیں کرتے ہیں، تانے دیتے ہیں ان کو، تو ان کو اپنا ایمان کی فکر کرنی چاہیے، ٹھیک ہے نا۔ اب آخری آیت ہے اس رکوع کی، اس میں استغفر لہم او لا تستغفر لہم، انہی منافقوں کے بارے میں اللہ نے فرمایا کہ ان کے لیے بخشش مانگیں یا نہ مانگیں، یا آپ ان کے لیے 70 مرتبہ بخشش مانگیں نا، فلن یغفر اللہ لہم، اللہ نے ان کو معاف نہیں کرنا۔ یہ سب منافقوں کے لیے تھا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جب عبداللہ بن ابی فوت ہوا، ان کے جنازے کے لیے جب جانے لگے، ان کا بیٹا مومن تھا، وہ بلانے کے لیے آیا، آپ گئے، حضرت عمر نے روکا، اللہ کے پیغمبر اللہ نے کہا ہے نہ مانگو، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ نے تو اجازت دی، مانگیں یا نہ مانگیں، اگر میرے جانے سے اللہ نے ان کو معاف کر دے، میرے جانے سے کیا ہوتا ہے، ٹھیک ہے نا۔ آپ گئے، اس کا جنازہ پڑھا، پھر اس کے بعد اگلے رکوع میں ہے دوسری آیت وہ نازل ہوئی، وہ انشاءاللہ ہم اگلے رکوع میں پڑھیں گے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے اللہ رب العالمین ہمیں قرآن پڑھنے، سمجھنے، اس کے مطابق عمل کرنے کی توفیق دیں۔ آخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔